شب برات کا معنی ہے آزادی والی رات۔ کس چیز سے آزادی؟ اس بارے میں حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ آج کی رات میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور مجھے یہ نوید سنائی کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو، جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جہنم سے آزادی والی رات ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ الرحمت بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رات قبولیت والی رات بھی ہے کہ اس رات میں ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری راتوں میں تو ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ برکت والی رات ہے، قبولیت والی رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اس میں قبولیت ہی قبولیت ہے۔ جب بھی اللہ کی جناب میں دعا کی جائے، فریاد کی جائے، التجا پیش کی جائے، اس سے مانگا جائے، سوال کیا جائے، جھولی پساری جائے، اس کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ ساری رات ہی دعائیں، التجائیں، فریادوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر تجلی فرماتا ہے، اور ساری رات اس کی جانب سے یہ ندائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی معافی کا طالب کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو روزی دے دی جائے، ہے کوئی بیمار جس کو صحت دے دی جائے۔ اس طرح صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ کوئی ہے پریشان حال، مصیبت زدہ، تنگ دست، کہ جس کی تنگ دستی کو، جس کے قرضوں کو، جس کی مصیبت کو، جس کی پریشانیوں کو، جس کی بے اولادی پن کو دور کر دیا جائے اور اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ رات برکت والی رات ہے، عطا فرمانے والی رات ہے، اور یہ رات لیلۃ القسمت والتقدیر بھی کہلاتی ہے کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں ہمارے حکم سے ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالی آئندہ سال کے امور کا انتظام فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ وہ جو زندہ ہوتے ہیں زمین پر، اس رات ان کے نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اس آنے والے سال میں جن خوش نصیبوں نے حج کرنا ہے، ان حاجیوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ گویا اس رات میں سارے کام فرشتوں کو بانٹ دیے جاتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی کا تو علم ازلی ہے، وہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، لیکن اس رات فرشتوں میں کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، یہ بیمار ہوگا، اس کو صحت ملے گی، اس کو پریشانی ملے گی، اسے خوشحالی ملے گی، کہاں زلزلے آئیں گے، کہاں طوفان آئیں گے، کہاں سیلاب آئیں گے، کہاں راحتیں ہوں گی، کہاں تکلیفیں ہوں گی۔ اس طرح سارے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور مردوں کی فہرست بنا کر وہ بھی فرشتوں کو دے دی جاتی ہے کہ اس سال ان لوگوں نے مر جانا ہے، مرنا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا، یہاں پہ شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا۔